بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹائم ٹوڈے ود حسین تھیبو کے ساتھ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آج ٹاپک پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب کا تین دن کا دورہ ہے جو اب سعودی عرب ہوا، اس پہ خاص طور پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب جو سینئر بزنس انالسٹ ہیں، سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہیں FTCCI کے، فارمر اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب ہیں جو سینئر اینالسٹ ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ آصف یاسین ملک صاحب جو فارمر ڈیفنس سیکرٹری ہیں۔ جنرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر۔ کائنڈ آف یو جی، شکریہ سر۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے ہاں کچھ اینالسٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ابھی ریسنٹ دورہ ہوا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا، یہ کسی کے کہنے پہ ہوا، یہ چائنا کے کہنے پہ ہوا، یہ امریکہ کے کہنے پہ ہوا، یا واقعی اس وقت سعودی عرب یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اور پاکستان کو آن بورڈ کیا جائے اور باقی معاملات جو ہے وہ پاکستان سے مل کے حل کرنے چاہیے؟ دیکھیے، اس میں دو تین چیزیں ہیں جو ایک تو گلوبل پرسپیکٹو لے لیں اور اس کے بعد ریجنل پرسپیکٹو اگر آپ لے لیں۔ گلوبل پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ بائیڈن کی پالیسیز میں سعودی عرب کے بارے میں کچھ تفرق آ گیا ہے، کچھ فرق پالیسیز آ گئی ہیں۔ پریزیڈنٹ بائیڈن نے کافی سخت رویہ اختیار کیا ہے سعودی عرب کے معاملات میں، اور غالباً کل ہی ایک اور اعلانیہ ہوا ہے امریکہ سے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ یمن میں ہونے والی جو سعودی ایکشنز ہیں اس کو بالکل پسند نہیں کر رہا، بلکہ وہ ہیومن رائٹس کے ایشو اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ اس لیے سعودی عرب کا اگر آپ غور سے دیکھیں تو گلوبل پرسپیکٹو میں ان کی مشکلات میرے خیال ہے کچھ اضافہ کر لیں یا شروع ہو گئی ہیں۔ جہاں تک ریجنل پرسپیکٹو کا تعلق ہے، اب پاکستان بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ملک ہے کئی اینگل سے۔ افغانستان کے حالات دیکھ لیجئے، پاکستان کا ایران اور سعودی عرب کے اوپر جو تعلقات ہیں اس کے اوپر پاکستان کا پرسپیکٹو دیکھ لیجئے، انڈیا اور پاکستان کے درمیان ٹینشن کو دیکھ لیجئے، اور فائنلی رشیا، چائنا اور پاکستان کا ایک ٹرائنگولر ارینجمنٹ جو ہے، اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ پاکستان اس وقت ایک کریٹیکل پوزیشن پر بیٹھا ہوا ہے جو آئندہ ہونے والے حالات پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور ڈال سکتا ہے۔ سو لہذا سعودی حکومت کو یہ احساس ہوا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو پچھلے کچھ سوا سال سے سرد میری کا حالات تھے وہ ان کو سوٹ نہیں کر رہے تھے، اور سب کو پتا ہے کہ انہوں نے ہم سے ایک دم کہا کہ جی ہمارے $3 بلین واپس کریں، جس میں سے $2 بلین ہم نے واپس بھی کر دیے۔ رائٹ۔ تو ان کو ایک احساس ہوا ہے۔ دوسرا فائنلی اس میں یہ ہے کہ ایک ایمرجنگ بلاک جو ہے وہ آپ کو سب کو پتا ہے جو ترکی لیڈ کر رہا ہے، اس میں ملیشیا، پاکستان بھی کچھ حد تک ہے، انڈونیشیا اور ترکی، یہ سب لوگ ایک نیا مسلم بلاک ایمرج ہو رہا ہے۔ تو سعودی عرب کو غالباً یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ وہ اس دوڑ میں جو ریجنل دوڑ ہے اور گلوبلی انڈر پریشر ہے، تو اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ پاکستان کو دوبارہ انوائٹ کیا جائے اور تعلقات کو کچھ گرمائش دی جائے۔ رائٹ۔ اس وقت جو خاص طور پہ 5 پوائنٹس جو ہے وہ اس پہ ڈکلیئر ہوا، اور سعودی پاکستان سپریم کوآرڈینیشن کونسل کیا سمجھتے ہیں، اس کا فیوچر کیا ہو گیا، کیا اس کے تحت فیصلے ہوں گے؟ دیکھیے، یہ کاؤنسلز اور کمیٹیاں اور بہت کچھ بنتا ہے، وہ جو کیا ہے کہ وہ ریزلٹ لائز ان ایٹنگ دا پائی۔ جب یہ کاؤنسل یا جو کچھ بھی بنا ہے، جب یہ اجلاس ہوگا، اس کے اندر کچھ کام ہوگا اور اس کام پر عمل درآمد ہوگا تو پھر کوئی کامنٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کئی ملکوں کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا، مثلا امریکہ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک ڈائیلاگ چلا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا اس کے اندر، وہ آنیاں جانیاں چلتی رہی۔ یہ بھی بہت اچھا احسن اقدام ہے، لیکن وہ دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ ہو جاتا ہے، جب اس کا اجلاس ہوگا جو اس کے اندر کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی، اگر ہم نے وہ جو کیا کہتے ہیں آپ کی جگہ اگر گھنگروں سے مٹی جھاڑنی ہے، اجلاس ہوگا، قرارداد ہو جائے گی اور
ختم ہو جائے گا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس کو میں ایک کیا کہتے ہیں ایک لمیٹڈ یا ایک ریزرو اس کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ مینیفیسٹیشن اس کی جو ہے جب ہوگی تو دیکھیں گے. رائٹ. آپ نے دیکھا کہ جنرل صاحب بھی پہلے ہمارے جو آرمی چیف ہیں 1 ویک پہلے گئے, اس کے ساتھ نیو ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی جنرل بلال اکبر صاحب کو وہاں بھیجا گیا, جنرل راحیل شریف صاحب بھی وہاں پہ ہیں. کیا اس پوری جو ٹینس سچویشن تھی اس کو جو ہے وہ ہمارے جو قیادت ہے انہوں نے اس کو ڈیفیوز کیا ہے, یا بائیڈن کے آنے کے بعد جو پہلے دیکھا گیا تھا کہ جو پریزیڈنٹ تھے ان کے جو داماد تھے ان کی ایم بی ایس سے اتنی دوستی تھی کہ وہ ناشتہ لنچ اور ڈنر ساتھ ہی کرتے تھے, کیا اس فیکٹر نے کیا ہے یا ہماری یہاں سے ٹیم ورک ہے؟ دیکھیے میجر فیکٹر تو جیسے میں نے بھی کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور بائیڈن میں جو فرق پڑا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے $600 بلین کا ایک دفاعی معاہدہ کیا تھا ان کے ساتھ, تو پریزیڈنٹ بائیڈن نے اس کو بلائے طاق تو نہیں رکھا لیکن ایک تھوڑا سا فریزر میں رکھ دیا. تو اس لیے وہ ایک فیکٹر میجر فیکٹر تھا. لیکن جو ہماری ٹیم ہے آبویسلی وہ ٹیم بھی اس میں اپنا جو کہتے ہیں وہ 2 سینٹس انہوں نے بھی ڈالے ہیں. لیکن جب تک سعودیوں کی نیت نہ ہوتی تو ہماری ٹیم پھر اتنا ہی کر سکتی تھی جتنا ہو سکتا تھا. تو میجر جو اس کے اوپر پریشر ہیں وہ سعودیوں کے اوپر ہیں, نہ کہ مطلب ہمارا اس میں وہ ہے. اگر سعودی نہ, آفٹر آل یہی لوگ سب موجود تھے جب انہوں نے $2 بلین ہم سے واپس لے لیا تھا. تو اس لیے یہ ٹیم اس کو سمودن کرنے میں, اس انیشیٹو کو ہیلپ کرنے میں ضرور ہوئی اثر انداز, بٹ فائنل جو کریٹیکل ڈیسیژن ہے وہ سعودیوں کا ہی تھا. رائٹ. اگر ہم ابھی دیکھیں کہ ریسنٹ جو وزٹ ہوا اس میں صاف کارنر دکھایا گیا ایران کی طرف بھی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب خطے کے لیے وہ جو مسلم امہ کا لفظ تھا, وہ جو ایک یکجہتی تھی جس کے تحت وہ سنی شیعہ اور باقی ہم سیکٹس میں بانٹے ہوئے تھے, اب اکانومی میٹر کرتی ہے, اب یہ ساری چیزیں بیک فٹ پہ چلی گئی ہیں کیونکہ وہ انڈیا کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیتے ہیں, پھر وہ اسرائیل کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ اس پورے میٹنگز میں کہیں پر بھی اسرائیل کا نام تک بھی نہیں ہے. دیکھیے میں تھوڑا سا امہ کا لفظ ایک ریزرویشن کے ساتھ استعمال کرتا ہوں. امہ کا جو وجود ہے, جب آپ انٹر اسٹیٹ باؤنڈریز بنا لیتے ہیں تو پھر اسٹیٹس کے انٹرسٹ جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں, تو ہر اسٹیٹ اپنا اپنا انٹرسٹ دیکھتی ہے. یہ تو ایک پرنسپل چیز ہے. جہاں تک ایران کے ساتھ تعلقات ہیں, یہ میرا خیال ہے اسی پریشر کا شاخسانہ ہے جو سعودیوں کو محسوس ہو رہا ہے ایک ریجنل حالات کے اندر. کیونکہ اگر ترکی نے ایران کو انوائٹ کیا ہوا ہے, اور اگر پاکستان, ترکی اور ایران, ہم پرانے ہمارے رشتے ہیں آر سی ڈی کے, اور سیاٹو سینٹو میں بھی غالباً اس طرح ہوتا تھا, تو اس لیے ایران کے لائکلی چانسز ہیں کہ وہ پاکستان, ٹرکی اور یہ سارا, چائنا بھی سی پیک میں بھی آ گیا ہے, یا انہوں نے $400 بلین کی انویسٹمنٹ اعلان کر دیا ایران کے لیے. سو اس لیے ایران بھی غلط دن میں ایسا لگ رہا تھا کہ سعودیوں کو کہ یہ پھسلتا ہوا لگ رہا ہے, دور ہوتا جا رہا ہے. اور جب ان کی اپنی ایک آئسولیشن کی حالات پیدا ہو رہے تھے تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ ایران کو ایک تو مسلم ورلڈ میں دیکھ لیں اور ریجنل پرسپیکٹو میں دیکھ لیں. اس وقت جو کہنا چاہیے جو مشکل ایک مرحلہ ہے وہ ایران کا ہی ہے. باقی تو گلف اسٹیٹس وغیرہ سعودیوں کے ساتھ ٹھیک ہے, عراق کے بھی ٹھیک تعلقات ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں انہوں نے مناسب سمجھا کہ یہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. پاکستان ولنگ ہے, ایرانیان پاکستانی ریلیشن اچھے ہیں, تو اس کو فائدہ اٹھا کر اور ایک سافٹ کارنر دکھایا جائے. کچھ عرصہ پہلے ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ یہاں پہ 2 بلاکس بن رہے تھے, ایک ٹرکی, ملیشیا اور پاکستان کچھ OIC کا الٹرنیٹ بنانے جا رہے تھے. ٹرکی اس وقت دیکھ رہا ہے کہ 2023 میں جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں ایگریمنٹ ہوا تھا وہ ایک خواب ہے, وہ تو پورا ہو نہیں سکتا, لیکن ٹرکی اس کو ڈریم کم ٹرو کی طرف دیکھ رہا ہے. جو انہوں نے ڈرامے بنائے, سعودی عرب نے اس ڈراموں کے اوپر اپنے ملکوں میں پابندی لگائی, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب وہ بھی, ٹرکی بھی سوچے گا کہ ہم آپس میں یہ ساری چیزیں جو خواب ہیں یہ پورے نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے جہاں تک آلٹرنیٹ اسلامک بلاک کا تعلق ہے, مجھے ایسا نہیں لگتا. یہ چند ایک مسلم ممالک کا اتحاد ہوگا اگر بن جاتا ہے تو. OIC میرے خیال میں بس اپنے وجود پہ ہی صرف خرچ کر رہی ہے, باقی تو OIC نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا.
سو اس لیے وہ جو ایک اسلامک بلاک والا ایشو ہے وہ تو آپ چھوڑ دیں. میرے خیال میں ایک پاور سینٹر ڈیولپ ہو رہا ہے, اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ پاور سینٹر جو ہے یہ ایسٹ ورڈ لکنگ پاور سینٹر ہے. اس میں ترکی, ایران, پاکستان, انڈونیشیا اور یہ سارے ممالک ہیں, اور ان کا جھکاؤ روس اور چائنا کی طرف ہے. ترکی نے S-400 میزائل خریدی ہیں جس پر امریکہ بڑا ناراض ہوا ہے. سو اس لیے یہ زیادہ ایک آپ کہیں گے پاور بلاک ایمرج ہو رہا ہے, ایک پاور سینٹر شاید بن جائے کسی اسٹیج پر آ کر. اور جہاں تک وہ جو 2023 والے معاہدے کا ہے وہ وقت ہی بتائے گا کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے. وہ معاہدہ بڑا ہی خطرناک معاہدہ ہے اگر ترکی نے اس کو پرسو کرنا شروع کر دیا. لیکن اس پر میرا ویو یہ ہے کہ وہ میرے خیال میں اسلامک ورلڈ میں ایک سیریس ڈویژن پیدا کر دے گا پرو ترکی اور پرو سعودی عرب ملکوں کا, جو غالباً حرمین شریفین کے لیے ایک اچھا امر نہیں ہوگا. رائٹ. میرا آخری آپ سے سوال ہے جنرل صاحب, آج آرمی چیف نے افغانستان کا ایک دن سرکاری دورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ پرامن افغانستان کا مطلب پرامن پاکستان ہے. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان اسٹیبل ہے. انہوں نے عبداللہ سے اور اشرف غنی سے بھی ملاقات کی. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ سیف ایگزٹ ہو جائے گا اور یہ پرامن والا لفظ جو ہے یہ انشاءاللہ ہم اس کو مضبوطی سے پاکستان اور افغانستان مل کے حل کریں گے؟ دیکھیے یہ ہم تو پوری امید کر رہے ہیں. اگرچہ بائیڈن حکومت نے ٹرمپ معاہدے کو تھوڑا سا خراب کر دیا جب انہوں نے اس معاہدے کو سپتمبر 11 کے ساتھ کنیکٹ کیا, اور 10ویں سالگرہ ہے اس سال, تو اس کو کنیکٹ کرنے سے انڈائریکٹلی طالبان کے اوپر ایک سارٹ آف الزام شو کر دیا. حالانکہ طالبان کا 9/11 سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ اگر ہم مان لیں تو وہ القاعدہ کا تھا, وہ بھی ایک بڑا ڈیبیٹیبل ویو ہے. لہذا تھوڑا سا خراب ہو گیا پیس پروسیس بائیڈن حکومت کی چال سے. لیکن پاکستان کے بارے میں بالکل کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. ہم تو پچھلے 10 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ از دی اونلی آنسر, اور آخرکار امریکہ نے طالبان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی. مجھے یاد ہے میں اس وقت سروس میں تھا, کمانڈر 11 کوٹ تھا, تو یہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ ہم ٹیررسٹ سے باتیں نہیں کیا کرتے. آج وہ سارا دن ساری رات ان سے باتیں کرتے اور پیس پروسیس کی طرف تیز جا رہے ہیں. جنرل باجوہ کا احسن اقدام ہے کہ وہ اس وقت وہاں گئے ہیں, جا کر انہوں نے پریزیڈنٹ اشرف غنی سے ملے ہیں اور پیس کی طرف اپنے ایک اور جو کہتے ہیں نا غیر مزلزل اپنے عزم کا اظہار کیا ہے, اور ہر قسم کی مدد کا اظہار کیا ہوگا آئی ایم شیور جنرل باجوہ نے. اور یہ ان کو دیکھیں ابھی جو دھماکہ ہوا ہے اس کو بھی انہوں نے طالبان پر ڈال دیا, اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے پاکستان نے کروا دیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ آئی تھنک بڑا ضروری تھا جو جنرل صاحب نے دورہ کیا, جس میں وہ ان کو یقین دلائیں گے اور ان کو باور کرائیں گے کہ پاکستان کو اگر امن چاہیے تو وہ امن بات چیت سے آئے گا, دھماکوں سے یا مار دھاڑ سے نہیں آئے گا. جنرل آصف یاسین ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین اس وقت ہم لیتے ہیں چھوٹا سا کمرشل بریک اور واپس. ناظرین ہم بات کر رہے تھے ابھی جنرل آصف یاسین ملک سے, تفصیلاً ہم ڈسکس کر رہے تھے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کا دورہ سعودی عرب. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب آج آپ نے GSP+ پر نظر ثانی کی قرارداد کا ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے. آپ نے اس پہ تفصیلاً بتایا ہے کہ یہ GSP+ جو ہے وہ آپ نے کس طرح سے جا کے جب آپ ایڈوائزر تھے پرائم منسٹر کے کہ کس طرح سے حصول کیا تھا. یہ ہمارے ناظرین کو پہلے تو تفصیلاً بتائیں کہ یہ GSP+ کیا ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ ایمبیسڈر ظفر اللہ شیخ صاحب بھی موجود ہیں جو فارن افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں. ظفر اللہ شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر. السلام علیکم. جی تھینک یو. وعلیکم السلام سر. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں GSP+ یہ یورپین یونین کی جو 27 ممالک ہیں اس بلاک کا ایک اسکیم ہے جو انہوں نے دنیا میں ان ممالک کو دی ہے مراد کے طور پہ جو ترقی پذیر ہیں یا لیسٹ ڈیولپ کنٹریز ہیں, یعنی کم ترقی یافتہ ہیں. زیادہ تر اس میں ممالک جو 29-30 ممالک ہیں وہ لیسٹ ڈیولپ کنٹریز کی کیٹیگری میں آتے ہیں, جس میں بنگلہ دیش جیسے ممالک بھی تھے. پاکستان تو لیسٹ ڈیولپ کنٹری میں نہیں آتا ہے, لیکن اس کی مراد اتنی اچھی تھی. 10% کسٹم ڈیوٹی جو ہماری اشیاء پہ اب لگتی تھی جو ہم بھیجتے تھے ٹیکسٹائل کی دوسری مصنوعات کی, اگر ہمیں GSP+ ملتا ہے تو 10% ڈیوٹی فری ہو جاتی. اور 10% ڈیوٹی بہت بڑی بات ہوتی ہے ان کا زیرو ہو جانا.
تو ہم نے جب ان سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا جی آپ تو کرائٹیریا میں آ ہی نہیں رہے کیونکہ آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹ 2% ہے، یورپین یونین کی ٹوٹل امپورٹ، اس میں ان کی شرط تھی 1% سے زیادہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے تمام ایکسپورٹرز کو بڑے بڑے گروپ کو بڑھا کے ہم نے ایک ریوائز پروگرام بنایا کہ جی کیونکہ سیلاب تھا، زلزلہ تھا، تو اس میں یہ جو حد ہے 1% کو بڑھا کے 2% کر دیں۔ اور پھر گیلانی صاحب جب یورپین یونین گئے، میں ان کے ساتھ تھا، تو ہم نے پیش بھی کی اور اپنا بتلایا کہ کتنا نقصان پہنچا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ انہوں نے ہماری یہ نظر ثانی معاہدہ یعنی ریوائز ایگریمنٹ پہ انہوں نے ہمارے سے تیار کر لیا کہ 2% کی حد میں۔ پاکستان جیسے ہی آیا تو پھر ہمیں انہوں نے جی ایس پی کا اشارہ دے دیا، پھر ہم نے جو بھی کمپلائنسز تھی 27 ان کے، جیسے ایف ٹی اے پہ ہم نے کرا ہے ایسے وہاں 27 ہم نے بھی کنونشن ہیومن رائٹس کے تھے خاص طور سے، وہ ہم نے پورے کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے 1 جنوری 2014 کو 10 سال کے لیے جی ایس پی پلس ایگریمنٹ دے دیا، اور ہمیں ڈیوٹی فری ایکسپورٹ ٹو یورپین یونین تھی۔ یورپین یونین پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے۔ یورپین یونین کی ہماری ایکسپورٹ 7 بلین ہے اور امپورٹ یورپین یونین سے 5 بلین ہے، دونوں کو ملائیں تو تجارت یا ٹریڈ ہے $12 بلین کی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم یہ 10% کی ڈیوٹی ہماری معاف ہو جاتی ہے تو $15 بلین کا اضافہ ہوا 5 سالوں میں، تو یہ بہت بڑا تھا۔ اور یورپین یونین کے جو ایمبیسڈر تھے انہوں نے مجھے بتلایا کہ ٹیکسٹائل کے علاوہ اشیاء کو اگر ہم ٹوٹل کرتے ہیں تو 55% ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم تھا۔ پہلے 5 سال ہمارے جو 2014 میں ملے تھے 2019 میں ختم ہوئے، نظر ثانی ہوئی، تو انڈیا نے بھرپور کوشش کی، اور اس میں یہاں خراج تحسین پیش کرتا ہوں چودھری سرور صاحب کو، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں ہمارے، گورنر پنجاب، وہ یورپین پارلیمنٹ میں رہے ہیں، وہ یو کے کی برٹش ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں، تو وہ وہاں پہ گئے، لابنگ کی، اور اللہ تعالیٰ نے نظر ثانی بھی 5 سال کے بعد کرا دی، مزید 5 سال کے لیے، یعنی 14 سے لے کے اب ہم 24 تک ہمیں یہ مراتب۔ لیکن ابھی پچھلے دنوں کچھ پاکستان میں واقعات ہوئے، اور اس میں خاص طور سے لبیک تحریک لبیک کی جو ایجوٹیشن تھی، اور فرانس کے ایمبیسڈر کا ملک سے اس کو نکالنا تھا، اور اشیاء کا بائک آؤٹ کرنا تھا، اور 2 سزائیں موت ہوئی ہیں بلیس فیمی کے اوپر، تو وہ وہاں پہ اچھالا گیا، اور وہاں ایک قرارداد پیش کی گئی پچھلے دنوں، جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان جس کو ہم نے 10% برات دی ہوئی ہیں دوسرے ممالک کے مقابلے میں، کہ دوسری طرف سے ایکسپورٹ آئے تو 10% ڈیوٹی پاکستان سے آئے تو 0، تو یہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور پھر یہ جو بلاسفیمی لا ہے، توہین رسالت جس کو کہتے ہیں، اس میں یہ لوگوں کو سزائے موت دی گئی، اور وہاں پہ یورپین یونین میں سزائے موت جس کو کیپٹل پنشمنٹ کہتے ہیں وہ اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، تو اس طرح سے کچھ چیز بنائی، اور انڈیا تو پیچھے لگا ہی تھا کہ انہوں نے قرارداد میں پاکستان سے یہ پاس کر دیا کہ جی پاکستان اس کا حقدار اب نہیں ہے، یہاں خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، لہٰذا یہ مراد ہمیں واپس لے لینی چاہیے۔ اچھا، اس میں جتنے باقی کنٹریز ہیں اگر جن کو یہ فیسلٹی دی گئی ہے، کیا ان کے اندر یہ وائلیشن ہے، یا پاکستان کے لیے یورپی یونین کا بھی کوئی خاص؟ نہیں، دیکھیں اس میں 39 کنٹریز ہیں، جس میں 30 کو ایکٹیو انہوں نے جی ایس پی پلس دیا ہے۔ سری لنکا میں تامل جو ٹائیگرز تھے ان کی ساتھ جو ناانصافیاں یا ایکشن وغیرہ تھا، اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سری لنکا سے جی ایس پی پلس واپس لے لیا تھا، لیکن بنگلہ دیش کو جی ایس پی پلس دیا تھا، اور وہاں جماعت اسلامی کے ملا کو سزائے موت دی گئی جو کیپٹل پنشمنٹ، لیکن بنگلہ دیش سے انہوں نے جی ایس پی پلس سہولت واپس نہیں لی۔ تو اس میں ایک کوئی جرنل کرائٹیریا ان کا نہیں ہے، لیکن ہیومن رائٹس کے اوپر ان کے زیادہ یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو فارن آفس ہے اس کا پرو ایکٹیولی کام نہیں ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ اس کیس کو ڈیفینڈ کرے؟ 3 چیزیں کرنی ہیں۔ آپ کا پروگرام آج بہت صحیح وقت پہ ہو رہا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں وزیر اعظم، فورن منسٹر اور سب سن لیں، اور اس پہ میں نے بھی آلریڈی کام کرا ہے، کیونکہ میں ڈپلومیٹس ہوں، خود کونسل جنرل آنریری کونسل کور کا میں ڈین بھی ہوں، صدر بھی ہوں۔ پہلے تو طاہر القادری صاحب نے ایک اسی کے اوپر توہین رسالت کے اوپر انگلش میں اتنی خوبصورت بات کی ہے، یورپین یونین کے بڑے بڑے اسکالر اور لیڈروں کو بٹھا کے، کہ یہ توہین رسالت زبیر میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، بائبل میں آپ کے، اور
قرآن نے انڈورس کیا ہے. تو ہم نے قرآن میں کوئی نئی چیز نہیں کری, یہ تو سلسلہ زبیر, انجیل اینڈ دین قرآن ہے. آپ پڑھیں اور دفعہ پڑھ کے بتلائیں, کلاس نمبر 12 شک نمبر 100. تو یہ آپ لوگ بھی اس کے بارے میں اتنی کنسرنڈ ہیں. ایک بات تو یہ بہت اچھا میسج جاتا ہے. جو تقریر جس نے قرارداد پیش کی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے چھکے چھوٹ جائیں گے اس کو ہم جس طرح سے پیش کریں گے طریقے سے. دوسرے کنگ عبداللہ جو جارڈن کے پریزیڈنٹ ہیں, ینگ لڑکا, ابھی میں نے اس کو 2014 میں یورپین پارلیمنٹ کو اس نے ایک اسپیچ میں پریزنٹیشن دی کہ مسلمان کیا ہے, اور اس نے بتلایا ہم تو پیس پہ یقین رکھتے ہیں, ہم تو احترام کرتے ہیں چرچز کا, ہم جو مائنورٹی ہیں ان کو, اس نے پورا اسلام میں قرآن کے بتلایا کہ کیا کیا ہدایتیں ہمیں ہیں. تو ہم زیادتی کرنا ہیومن رائٹس. تیسری چیز ذرا سے میں بتا دوں جو میں نے شروع کری ہے کہ کووڈ میں پاکستان سے اگر یہ مراد لی جاتی ہے تو پاکستان کے اتنے وسائل نہیں ہیں ہم کووڈ سے لڑیں, اور اگر یہ مراد لی گئی تو ہماری اپروپریٹ پرسن زلفی بخاری, چودھری سرور, رزاق داؤد, کون جا کے وہاں؟ میری رزاق داؤد سے بات ہوئی ہے کہ میں تو لگ گیا ہوں, میرے دل سے یہ بات قریب تھا اس کو, آپ نے اس کو کروایا تھا, میں نے بہت کرا, یہ جائے گا تو میں تو ٹوٹ جاؤں گا. تو اس میں زلفی بخاری صاحب ہیں, اور چودھری سرور کو ضرور بھیجیں کیونکہ وہ سب کو جانتے ہیں, وہاں کا ایکسپیرینس ہے, کس کو کس طرح سے سمجھا کے توڑنا ہے. ان کا بیٹا بھی ہے, ان کا بیٹا بھی ہے وہاں پہ, اور وہ بھی ان کے جو آئرش گروپ کا ماشاءاللہ ہیڈ ہے. اور زلفی بخاری صاحب کا اپنا سرسوک استعمال کریں, ہم پورا تعاون ان کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے یہ تمام چیزوں کو, ان کی تشویش اور ان کی کنسرن کو دور کر دیا تو یہ کم از کم سسپینڈ ہو جائے, ٹل جائے. لیکن اگر قرارداد فوراً عمل درآمد کرنے کے لیے پاس ہو گئی تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. اب دیکھیں نا, اس میں 262 ووٹ ملے ہیں, اس کے ہاں میں 3 نا میں, اور 26 نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا, تو نمبر آف پرسن بہت زیادہ ہے. لیکن اگر اس کو کلیریفائی کیا جائے اور کچھ چیزیں دیکھیں, آپ کو یاد ہے جب گیلانی صاحب کے وقت میں جس دن یہ ووٹنگ ہو رہی تھی, اس سے ایک رات پہلے مجھے برٹش ڈپٹی ہائی کمشنر نے بتلایا کہ آپ کے کوئی سزا دینے جانے والی ہے. اچھا. اور اگر آپ نے اس کو نہیں روکا تو ہمارے لیے مشکل ہوگا یہ کرنا, ڈیفینڈ کرنا. تو میں نے اسی وقت بات کری, گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے, اور فورن منسٹر کو انہوں نے کہا کہ سمری موو کرو, اور وہ سمری موو کی اور وہ سزا روک دی گئی. ایک دن میں یہ سب کچھ ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی ووٹنگ شام میں تھی, اور ووٹنگ پہ انڈیا وغیرہ کو کوئی موقع نہ مل سکا کہ وہ اس کو چھال سکیں. اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ پرویکٹیولی کام ہو جائے اور سارے اسٹیک ہولڈرز جو بالکل سب اس میں ہم پورا حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں, بزنس کمیونٹی بھی ہے ہر طرح سے, اور اس میں زیادہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کی ضرورت ہے. اور وہاں ڈیلیگیشنز بھیجیں ان تمام ممالک کو جو ایکٹیو ہیں, جن کو کنسرن ہے ہیومن رائٹس میں پاکستان کے بارے میں, وہاں کلیریفائی کریں. اور یہ تمام چیزوں کو طاہر القادری صاحب کا اور یہ کنگ عبداللہ کی یہ ویڈیوز سوشل میڈیا میں ہم بھی کر رہے ہیں, آپ کو بھی ہم بھیجیں گے, کریں. اور یہ بتائیں کہ اگر پاکستان کے کووڈ میں یہ سہولت واپس لے لی گئی تو پاکستان میں لوگوں کی ملازمتیں جو ہیں, بے روزگاری آئے گی. بغیر طارق خلیل صاحب, آپ سینئر پوزیشنز پہ بھی رہے, ملٹری سیکرٹری بھی رہے, گورنروں کے ساتھ بھی رہے, کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا دنیا میں چینج ہو رہا ہے؟ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں کالا آ جائے, پیلا آ جائے, وائٹ آ جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی جو پالیسی ہے وہ سینیٹ ہاؤس بنا رہا ہوتا ہے. کیا واقعی ٹرمپ کے جانے کے بعد بائیڈن کے آنے سے امریکہ کا نیا سورج طلوع ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کو انڈوس کروں گا کیونکہ میں بھی ایف پی سی سی آئی کا بہت ساری کمیٹیوں کا چیئرمین ہوں. جی 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 بالکل بالکل. اب بھی پاکستان بیلاروس کا اور اس کا چیئرمین ہوں. بات یہ ہے کہ ڈپلومیسی میں چینج ایک چیز ہے جو کانسٹنٹ ہے, جی باقی چیزیں کانسٹنٹ نہیں ہیں. چینج کنٹینیو اکرنگ. کبھی ڈپلومیسی میں وہ لمحہ نہیں آتا جس کو آپ کہیں اسٹیٹک. جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں ڈپلومیسی میں, اور ایک اچھا ڈپلومیٹ جو ہے یا ایک اچھا فارن آفس ہے وہ اپنے آپ کو مولڈ کرتا جاتا ہے. اگر وہ نہیں کرتا تو وہ مار کھا جاتے ہیں. پینٹاگون میں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں, یہاں میں کافی میری بحث ہوتی, چیمبر میں بھی ہوتی تھی. میرا یہ ہمیشہ ان کو کہنا تھا کہ
دنیا میں جب سے انسان آیا ہے اور حکومتیں بنی ہیں، ملٹری جس کو آج ہم ملٹری کہتے ہیں، افواج، سپہ سالار، بادشاہ خود ہوتا تھا، رائٹ، اور اگر وہ بادشاہ اچھا سپہ سالار نہیں تھا تو حکومت چلی جاتی تھی۔ چلیے جاتے ہیں۔ تو آج بھی جو ڈیموکریسیز ہیں، یورپ کی ڈیموکریسیز ہیں، وائٹ ہاؤس ہے، ادھر انگلینڈ میں ہے، یورپین یونین میں ہے، ان پٹ جو ہے وہ ہر طرف سے آتا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے آئے گا، ملٹری سے آئے گا، کیونکہ پالیسیز جو بنتی ہیں نا وہ کمبینیشن آف فورسز ہوتی ہیں۔ بالکل ٹھیک، ساری فورسز جب ایک نقطے پہ ہوتی ہیں تو آپ کی ایک پالیسی بنتی ہے۔ اگر آپ ایک پالیسی بناتے ہیں اور آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کر سکیں، وہ بیکار ہے، رائٹ، یا آپ پرسویٹ نہیں کر سکتے، وہ بیکار ہے۔ تو چینج تو پچھلے 10-15 سال سے آ رہی تھی۔ اوباما نے کے دور سے جو بڑی چینج آئی تھی وہ عرب سپرنگ تھا، جس نے پورے مڈل ایسٹ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ دیکھیں، اور برباد کون ہوئے؟ سارے مسلمان ملک ہوئے، سٹارٹنگ فرام مراکش، لیبیا غرق ہوا۔ مجھے یاد ہے جب لیبیا میں گدافی کو قتل کیا تو اس دن ہمارا ایک پاکستان رشیا بزنس فورم کا ڈنر تھا، اور اس میں ایمبیسڈر کونسل جنرل تھے، وہ پہلے والے جو تھے۔ تو بات ہوئی تو میں نے ان کو کہا، دیکھیں جی، دس از ناٹ دی اینڈ آف دی گیم، دس از دی بگننگ آف دی گیم ان لیبیا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ کیونکہ وہاں لیبیا میں اگر آپ کبھی گئے ہیں یا پڑھیں ان کو تو وہ ایک ٹرائبل مائنڈ سیٹ ہے وہاں، رائٹ، اور وہ ٹرائبز جو گدافی کے ساتھ وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، اور وہی ہوا۔ پچھلے 10 سال سے لڑائی جاری ہے، بیڑا غرق ہو کے رہ گیا۔ اسی طرح سیریا کا بیڑا غرق ہوا ہے، یمن کا ہو گیا ہے، باقیوں کا ہو گیا۔ تو چینج تو آ رہی تھی۔ اب وہ اوباما دور کے بعد ٹرمپ کے دور میں ایک نیا ڈائنامکس پیدا ہوا۔ ٹھیک، ٹرمپ واز نے جو اور عرب اسپرنگ کو پیچھے کر دیا، اور وہ ایک ڈائریکٹ وہ نارتھ کوریا کو بھی انگیج کیا اس نے، وہ چلا بھی گیا، انفیکٹ ہی اسٹیپڈ ان ٹو نارتھ کوریا۔ پھر اسی طریقے سے جو ادھر ساؤتھ ایشیا ہے جس میں ہمارا ریجن ہے، اس میں ہز انٹرسٹ واز ٹو کنٹین چائنا۔ رائٹ، اس کے لیے انہوں نے انڈیا کو پراپ اپ کیا۔ ان کے 2-3 جو بڑے امپورٹنٹ ایگریمنٹ ہیں، اس پہ میں نے کافی ویلاگ بھی کیے تھے اور ٹی وی پہ بھی آئے تھے۔ ایک جو ان کا ڈیفینس اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہے، اور دوسرا ایک بیکا ایگریمنٹ ہے۔ بیکا ایگریمنٹ بہت خطرناک ہے۔ دیٹ ایگریمنٹ اسٹیپولیٹ ٹو شیئر انٹیلیجنس انفارمیشن کلیکٹڈ فرام سیٹلائٹ، اسپیس، جہاں سے بھی ہے۔ دیٹ مین ہمارا اپنا جو ایکسپوئر ہے گراؤنڈ پہ، وہ کسی وقت بھی وہ شیئر کر سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک، اور اسی کے بیہسٹ پہ جو انڈیا نے 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا ہے، وہ بالکل ان کی کنائیونس سے ہوا، ٹرمپ صاحب کی۔ مطلب ان کو پتہ تھا کہ یہ ہو رہا ہے، اور وہ خاموش رہے اس پہ؟ نہیں، وہ ان کی کنائیونس سے ہوا ہے۔ اب ان کا یہ خیال تھا کہ کچھ عرصے بعد معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے اینڈ وی ول بی ایبل ٹو اسٹیبلائز۔ اب وہ اسٹیبلائز نہیں ہوا، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق، جو میں تھوڑا سا کمانڈر بھی رہا ہوں ہاف آف دی ادھر آزاد کشمیر میں، کہ جو اس وقت کشمیر میں تحریک تھی جو پیسفل تھی، اٹ ہیز ٹرنڈ انٹو اے آرمڈ موومنٹ۔ رائٹ، اٹ ہیز آلریڈی اسٹارٹیڈ، جو اب انڈیا کو پریشانی ہو رہی ہے۔ اب دوسری ریاستیں ہیں، 22-23 ریاست جو تحریکیں چل رہی ہیں وہ بھی ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں، خالصتان بھی ایکٹیویٹ ہو گیا ہے، ادھر جن کو ہم کہتے تھے 7 سسٹرز، وہ نارتھ ایسٹ میں وہ ہو گئی ہیں۔ پھر چائنا کا جو BRI انیشیٹو ہے، بنگلہ دیش ایک سائڈ کو ڈرفٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چینج ہے۔ اس چینج میں سینٹر آف گریوٹی ہے پاکستان۔ اوکے، رائٹ، ایک طرف آپ کی ایک نیوکلیر پاور ہے انڈیا، دوسری طرف آپ کی نیوکلیر پاور ہے چائنا، تیسری طرف آپ کی نیوکلیر پاور ہے رشیا۔ یو آر ان دی فلکرم۔ اور کوئی بھی پاورز جو ہیں، جو بھی کوئی انٹر ایکشن ہوں گے،
اس میں پاکستان چاہے یا نہ چاہے وہ افیکٹ ہو جائے، افیکٹ ہوگا. اور اس میں ہماری پبلک کو یہ پتہ ہونا چاہیے. اب اس افیکٹ ہونے کے کیا امپیکٹس ہوتے ہیں؟ ایک امپیکٹ تو ابھی یہ یورپین یونین میں آپ کو نظر آیا. یہ توہین رسالت تو بہانہ ہے، یا انہوں نے اس کو سارے بہانے، اس کے پیچھے اور عوامل ہیں. اور میں اب آپ فائنلی کیا دیکھ رہے ہیں سر، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کیا کرنے جا رہا ہے؟ ٹرمپ تو ختم ہے جی، اب تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کیا کرنا ہے؟ بائیڈن دیکھیں جی، انہوں نے بڑا اچھا جنرل صاحب نے کہا تھا، اور آئی فلی ایگری ود ہم، کہ بائیڈن کا جو وہ سعودی عربیہ کو اگنور نہیں کریں گے. یہ فرسٹ تھنگ تو آپ کو یہ بڑی کلیئر ہو جانی چاہیے. دے ول نیور اگنور، بیکاز سعودی عربیہ از اے فلکرم ان مڈل ایسٹ. لیکن اس کو وہ جو مراد ٹرمپ نے دی تھی وہ بائیڈن سے نہیں ملیں گی. بائیڈن 3 چیزوں پہ زور دیں گے: ہیومن رائٹ اور کلائمیٹ. اب کلائمیٹ کا بہت بڑا امپیکٹ آنے والا ہے، کیونکہ جو الیکٹرک ریولوشن آ رہا ہے آٹو موبیل میں، ٹرینوں میں، جہازوں میں، اس سے جو آئل کی جو پرائسز ہیں میرے اپنے حساب سے اگلے 5-10 سال میں they will come down. اچھا بگڑ صاحب، میں ابھی ایمبیسڈر ظفر اللہ شیخ صاحب کو بھی لیتا ہوں. ایمبیسڈر صاحب، آپ اس نئے ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو ابھی ریسنٹ وزٹ ہوا ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا سعودی عرب میں؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر اشتاق صاحب اینڈ بریگیڈیئر صاحب. شکریہ. ایکچولی نہیں، بہت اچھی یہ جو آپ ایکسپلینیشن دے رہے تھے، میں اس کو تھوڑا سا آگے کروں گا. بالکل ریلیونٹ تھا، اور ڈپلومیسی پہ بات ہوئی. ایکچولی میں یہاں سے شروع کروں گا کہ اس خطے میں یا دنیا کے کسی خطے میں جب تک سپر پاورز اپنا موڈ نہیں بدلتے تب تک پالیسی شفٹ نہیں ہوتی. امریکہ کی اپنی پالیسیز وہی رہتی ہیں. امریکہ جو سپر پاور ناؤ، رشیا اتنا بڑا پاور نہیں ہے. چائنا سے ان کا صرف کانفلکٹ جو ہے وہ کولڈ وار، اکنامک کولڈ وار چل رہی ہے، ملٹری نہیں ہے کوئی بھی. مگر پھر بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کنٹینمنٹ ہو. ابھی یہ جو سارا سعودی عربیہ کا قصہ ہوا ہے، پہلے سعودی عربیہ بالکل بلو آئٹ تھا امریکنس کا، اور گلف میں نیچرلی لیڈرشپ کا رول ہے ان کا. مسلم دنیا میں تو لیڈرز بہت ہیں، جس میں پاکستان بھی آتا ہے، ایران بھی آتا ہے، اور بھی دوسرے کنٹریز ہیں. تو مڈل ایسٹ کا حال بھی خراب تھا، اور سعودی عربیہ بھی بالکل وہ اپنی چیز جو تھا وہ چھوڑ چکا تھا. تو پھر بائیڈن جیسے ہی آیا، آئی تھنک ہمارے لیے بھی بلیسنگ ان ڈسگائز ہوا. بائیڈن نے کہا کہ نئے سرے سے یہ جو ساری ٹرمپ نے سب کچھ جو خراب کیا ہوا تھا امریکن پالیسی کو، اس کو ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ابھی نئی پالیسیز شروع کی ہیں. دس از دا بگننگ. اب جیسے سعودی عربیہ پہلے تھا تو 3-4 چیزیں تھی. ایک جو مڈل ایسٹ کی سچویشن میں جو آگ جل رہی ہے اس کو ٹھنڈا کرنا. دوسرا جو ہے افغانستان سے جب کھڑا ہو رہا ہے فورسز کا، اس کے بعد کیا ہوگا اس کا سوچنا. اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں کشمیر کا ایشو کیا ہوگا، اور فیوچر گلف کا جو ہے اس کی شکل کیا بنے گی. اس میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمبیسڈر صاحب ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں فائنل آپ سے کوشچن کر رہا ہوں کہ اس پورے سیناریو میں چائنا کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ چائنا جو ہے وہ اپنی پالیسی ان کی ایک ہی جیسی ہوتی ہے، وہ چینج نہیں کرتے. ان کے اوپر پریشر امریکنس نے بہت ڈالا ہوا ہے. مگر میرے خیال میں جو ہوگا ایران سے بھی سافٹن ہوں گے، اور چائنا سے وہ باتیں کریں گے. ہائیڈ اینڈ سیک چلے گی ٹیکسز کی یا دوسری جو بھی ہوگی. they will try to contain China as far as possible. امریکہ نے چائنا کے اوپر کون سا پریشر ڈالا ہوا ہے؟ کس ٹائپ کا پریشر ہے؟ نمبر 1 ٹیکسز ہیں. آپ نے ٹرمپ کو بھی دیکھا ہوگا کہ بھائی اس پہ ٹیکس لگا دیں، آپ کی یہ آئے گا تو اس کے کریں گے، کیونکہ ملٹری تو چائنا سے لڑائی نہیں ہے کوئی. ٹریڈ بیسیکلی جو اس کا $13,500 بلین کا ٹریڈ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ رائٹ سر جو ہے اس پہ ہو جائے گا سارا. جو تو انشاءاللہ تعالیٰ عربیہ سے بہت اچھا. بہت شکریہ ایمبیسڈر ظفر شیخ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب آپ کا بہت شکریہ. جنرل آصف یاسین ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ آج کے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.